बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी से मैं आपको कहूँगी खुश आमदीद। मैं हूँ आलिया कैसर और कैपिटल वन टीवी से आज हम आपको अपडेट करेंगे। वैसे तो पूरी दुनिया इस हवाले से बात करी और हमने भी लम्हा बलम्हा आपको आगाह रखा, अपडेटेड रखा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से। अफ़गानिस्तान के अमन से पाकिस्तान ने हमेशा अपने अमन को मशरूत रखा और दुनिया इस बात से वाकिफ़ है कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया और भारत ने क्या किया। अफ़गानिस्तान को बहुत पहले ये बात इसकी सुनवाई कर दी गई थी, इसकी शुनीद भी दे दी गई थी कि अगर वो दूसरे लोगों की एमा पर कदम उठाना बंद नहीं करेंगे तो उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। बहरहाल जी, करीबन 20 साल के अगर हम ये कहें तो जंग जो है वो तालिबान ने जीत ली। तालिबान ने जैसे ही मुकम्मल तौर पर कंट्रोल जो है वो अफ़गानिस्तान के एरियाज़ पर, इलाकों पर किया और उन्होंने एक बड़ा, मैं ये समझती हूँ कि एक बहुत ही बड़ेपन का मुज़ाहरा उनकी जानिब से ये किया गया कि एक तरफ तो उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया और दूसरी तरफ उन्होंने काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद होते हुए भी, इसके बावजूद भी कि उनके पास गन्स मौजूद थी, इसके बावजूद भी कि तैयारे जो वहाँ से निकल रहे हैं वो बहुत ही नीचीली परवाज़ कर रहे थे, इसके बावजूद भी तालिबान ने किसी भी किस्म की फायरिंग जो है उन पर नहीं की। कुछ बातें जो है वो गर्दिश करी थी कि तालिबान अब भी यानी जंगबंदी जो है उसका भी एहतराम नहीं करे और जो एक मुआहदा पहले अमेरिकन के साथ तालिबान का रहा था, यानी जिसमें ये कहा गया था कि उनके इनखला के वक्त जो है वो किसी किस्म की तालिबान की तरफ से इंतहा पसंदी या कोई इंतहाई कदम नहीं उठाया जाएगा, उसकी उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज में पासदारी भी की और उन्होंने वाज़ेह कर दिया दुनिया पर कि हम अपना हक़ जो है वो लेना जानते हैं और आज हक़ को जो है वो फतेह हुई है। इस सारे सिनेरियो में अगर हम बात करते चलें तो अशरफ गनी के किरदार पर बहुत सी उंगलियां उठाएगी। दूसरी तरफ सदर बाइडन को भी अपने ही लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा हज़ीमत और तनकीद का सामना करना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते चलें तो वो भी इस वक्त मुँह छुपाते फिर रहे हैं। एक तरफ तो भारत, मुकम्मल तौर पर ये डिटेल भी हम आप तक लेकर आएंगे कि कहाँ पर भारत की इन्वेस्टमेंट थी। एक तो हम सिर्फ उस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं जो हमें बज़ाहिर सामने दिखाई देती, एक वो जो खुफिया इन्वेस्टमेंट थी और जिसके ज़रिए से अमन को ख़राब करने की काविशें तो की ही जा रही थी, लेकिन और भी कई तरह के मामलात चल रहे थे। इन तमाम मामलात के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो उस पर भी हम आपको आगाही देंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि सबसे पहले जो है वो अफ़गान प्रेसिडेंट के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि उनका जिस तरीके से मुल्क से भागना या फ़रार होना कई लोगों को नागवार गुजरा। मुल्क के अंदर भी वो तमाम लोग जो कि उनके साथ काम कर रहे थे एक तवील अरसे से, उनका मानना यह है कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट जो हैं अशरफ गनी, वो या फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट कह सकते हैं अफ़गानिस्तान के, वो भागे हैं। उसने ये दुनिया पर वाज़ेह कर दिया है कि कितनी भी मेहनत से, कितने भी खुलूस के साथ अफ़गानिस्तान के साथ काम किया गया, उन्होंने इसका सिला नहीं दिया। एक और बड़ी अहम बात यह है कि एक बड़ी तादाद में अफ़गानी हैं जिनके पास अमेरिका के वीज़े हैं। क्या वो अमेरिका जा रहे हैं? क्या उनको अमेरिका ले जाने के हवाले से काम किया जा रहा है? इसके हवाले से भी हम आपको आगाही देंगे। तो बात कर लेते हैं फॉर्मर अफ़गान प्रेसिडेंट अशरफ गनी के हवाले से, जिन्होंने ओमान जो है वो में पनाह लेने की कोशिश की है। ताजिकिस्तान जो है उन्होंने वहाँ पर उतरने की कोशिश की थी, लेकिन ताजिकिस्तान ने उनको पनाह देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी, उन्होंने ओमान में जाकर जो है वो पनाह ली है। वैसे मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं अफ़गानिस्तान के, हामिद करज़ई, उनके हवाले से भी अगर हम बात करते चलें तो इस वक्त बड़ी एक पैमाने पर जो है वो कोशिशें की जा रही हैं कि वो जो तालिबान है उनके साथ गुफ्तगू भी की जा सके और मामलात जो है उनको नॉर्मल रखा जा सके। एक तरफ तो अमेरिका जो है उनकी तरफ अगर बात की जाए तो दुनिया की उंगलियां उठी हुई हैं और बड़े आराम से जो सदर बाइडन हैं उन्होंने एक यू टर्न लिया है। एक तरफ तो बड़ी अहम बात यह है कि वज़ीर ख़ारजा जो है अमेरिका के, उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया। इससे कबल अगर हम इस पूरी सिचुएशन से थोड़े दिन पहले की बात करते चलें तो बड़े वाज़ेह अंदाज में वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम क्या कर सकते हैं कि अगर दोस्तों के तौर पर जो है वो चॉइसेस अलग कर ली जाएं और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को अपना करीबी हलीफ नहीं समझता। अच्छा, इस पर जो अमेरिका है उनका एक बड़ा सख्त गिर किस्म का मौक़िफ़ भी सामने आया था, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी दानिशमंदी का मुज़ाहरा किया और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस मामले को सिफारती तौर पर हल करने की काविशें और कोशिशें भी की। लेकिन फ़ौरी तौर पर जब ये अफ़गानिस्तान का मामला सामने आया है और तालिबान जो है उन्होंने टेक ओवर किया है, उसके साथ ही एक यू टर्न अमेरिका का दिखाई देता है। एक तरफ तो बाइडन ये कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमने अपने तमाम तर फ़ौजी जो हैं
وہ بھی وہاں پر بھیجے, بہترین اسلحہ بھی جو ہے وہ افغانستان کی فوج کو دیا. اب افغانی فوجی لڑنا ہی نہیں چاہتے تو ہم کیا کریں, ہمیں تو وہاں سے واپس آنا ہی ہوگا, یہ ان کی اسٹیٹمنٹ تھی. دوسری طرف اگر ہم بات کرتے چلیں تو وزیر خارجہ جو ہیں امریکہ کے, انہوں نے رابطہ قائم کیا ہے پاکستان کے ساتھ, اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. اور پاکستان نے بھی ایک بڑے دانشمندانہ اور سفارتی سطح پر جو ہے وہ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان تمام ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں جو خطے کے بگر جو مفاد ہیں ان کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی امن کے لیے جو ہیں وہ اقدامات لے رہے ہیں. تو یہ ایک بہت اہم پیش رفت ہے اس وقت کی. اگر ہم بات کرتے چلیں کہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت اپنی کاوشیں اور کوششیں جاری رکھے ہوئے. کابل کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ کابل جو ہے وہ ایک بار کابل ایئرپورٹ جو ہے گزشتہ روز, کیونکہ وہاں پر خاصی ہنگامہ آرائی بھی رہی, بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی. اگر ہم امریکہ کے طیاروں کی بات کرتے چلیں تو جیسے ہی وہ وہاں سے نکلنے لگے, لوگوں نے اپنے آپ کو دھکیلا اس طیارے کے اندر, اور اس طیارے کے اندر کا جو ایک منظر ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے باقاعدہ طور پر. آپ کو اس کے حوالے سے جو فوٹیج ہے وہ بھی ہم آپ تک لے کر آئیں گے. لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ طالبان جو ہے انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا, جس کا مطلب یہ کہ وہاں کوئی ہنگامی صورتحال نہیں تھی کہ لوگوں کو اس طریقے سے وہاں سے فرار ہونا پڑتا. لیکن اس طرح کی ہنگامی صورتحال کا فائدہ اٹھانے والی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی, اور یہی وجہ ہے کہ وہ بڑی تعداد میں وہاں سے فرار ہوئے اور اس پلین میں انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی, جس سے وہ لٹکے بھی اور قریباً 3 افراد جو ہیں اس کے پہیے سے گر کر ہلاک بھی ہوئے, جس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک افسوس کا اور سوگ کا عالم رہا. لیکن کابل ایئرپورٹ پھر بھی لوگوں سے بھرا رہا. یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ قریباً 18,000 کے قریب افغانستان کے لوگ ہیں جن کے پاس امریکہ کا ویزا موجود ہے, لیکن امریکنز ان کو لے کر نہیں جانا چاہتے ساتھ. اور یہی وجہ ہے کہ کیوس پیدا ہوا. کسی بھی طریقے سے یہ لوگ پلین میں داخل ہو جانا چاہتے تھے, کوئی بھی پلین ان کو مل جاتا جہاں سے وہ افغانستان سے باہر نکل جاتے. ایک تو ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے اس پورے عرصے کے دوران جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ دیا افغانستان کے ہی خلاف, اور اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو یہ فکر ہے کہ جو ہم نے کیا وہ درست نہیں تھا. اور دوسری طرف امریکہ بھی ان کا ساتھ اب نہیں دے رہا, تو یہ ایک صلہ ان کو جو ہے وہ ملا ہے امریکہ کی طرف سے. اور دوسری وجہ جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت کوئی بھی طیارہ ان کو مل جائے اور دنیا کے کسی بھی ایئرپورٹ پر اتر جائیں افغانستان سے باہر نکل کے امنیسٹی لے کر یا پھر اسائلم لے کر, وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے اور یہ ان کا فیوچر بھی سیکیور ہو جائے گا. اور اس کوشش میں کئی لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے بھی گئے. یہ ایک صورتحال جو ہے وہ نہ صرف فرائض ہوئی ہے, سامنے آئی ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک طرف تو امریکہ جو ہے وہ اپنے موقف میں تبدیلی کر رہا ہے, اور دوسری طرف جو کچھ لوگ ہیں وہ اب امریکہ کا بھی رخ کر رہے ہیں اور افغانستان سے باہر بھی جانا چاہ رہے ہیں. اب کابل ایئرپورٹ کو جو آج سے جو ہے وہ پراپرلی فنکشنل کر دیا جائے گا نارمل فلائٹس کے لیے, تاکہ وہاں سے زیادہ فلائٹس جو ہیں وہ لوگوں کو لے کر باہر نکل سکیں اور لوگ جو ہیں وہ محفوظ مقامات پر جو جانا چاہتے ہیں جینوئنلی ان کو وہاں بھیجا جائے. لیکن دوسری طرف بڑی اہم شخصیات بھی ہیں جو کہ اس صورتحال پر بات کر رہی ہیں. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وزیر خارجہ نے امریکہ کے جو ہیں اینتھنی جے, انہوں نے نہ صرف رابطہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ بلکہ اس پر جو پوری صورتحال ہے اس پر انہوں نے بڑی اہم سٹیٹمنٹ بھی جاری کی ہے. دوسری طرف اگر ہم بات کرتے چلیں تو نریندر مودی صاحب کو دنیا کی طرف سے جو ہے اس وقت تنقید کا سامنا کرنا پڑا. خود اپنے لوگ جو ہیں ان پر ایک سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں کہ اب وہ اپنے لوگوں کو یہ آگاہ کریں کہ افغانستان کے اندر ان کی انویسٹمنٹ کتنی زیادہ تھی اور وہاں پر کیا کیا ڈوبا ہے اور اس سے کتنا بڑا نقصان بھارت کو پہنچے گا. کیونکہ جب ہم جنگی ہتھیاروں کی دوڑ کی بات کرتے ہیں تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بھارت بڑا پیش دکھائی دیتا ہے اور ان ممالک کی صف میں شامل ہوتا ہے جو جنگی ہتھیار خریدتے ہیں اور ان کی خرید و فروخت میں وہ شامل رہتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں انتونیو گوتریس کی, اب چونکہ ظاہر ہے کہ طالبان مکمل طور پر کنٹرول لے چکے ہیں افغانستان کا, تو تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں, وہ تنظیمیں جن کو پہلے بولنا چاہیے تھا جب وہاں پر بلڈ شیڈ ہو رہا تھا, اب ووٹ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ عورتوں بچوں کا تحفظ جو ہے وہ یقینی بنایا جائے اور افغانیوں کے جو خواب ہیں وہ کسی صورت ادھورے نہیں رہنے چاہیے. ان سے یہ بھی سوال بنتا ہے کہ اس وقت ان خوابوں کا کیا تھا جب یہ فوجیں وہاں پر برسر پیکار تھیں اتنے زمانے سے اور وہاں پر کروڑوں بلین جو ہیں وہ وہاں پر خرچ کیے جا رہے تھے. آج جب ان کا حساب کیا جا رہا ہے, اب جب کہ افغانستان سے لوگ جو ہیں طالبان باقاعدہ طور پر ایک طویل جنگ لڑنے کے بعد وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے اس کا کنٹرول بھی سنبھال لیا ہے, تو اب جو ہے وہ دنیا کو یہ شنید کی جا رہی ہے کہ شاید طالبان جو ہیں وہ درست قدم نہیں لیں گے. اب یہاں پر یہ ضرور آپ کو بتاتے چلیں کہ چونکہ اب باقاعدہ طور پر وہ کنٹرول لے چکے ہیں, 1994 میں جو ہے یہ باقاعدہ طور پر ایک اسلامی طالبان کے نام سے ایک گروپ تھا, تحریک اسلامی طالبان کے نام سے چند طلباء کا گروپ تھا جسے ملا محمد عمر نے قائم کیا تھا. کیپٹل 1 ٹی وی سے ہم نے آپ کو اس حوالے سے آگاہی بھی دی تھی. اب جب مکمل کنٹرول افغانستان کا حاصل کر لیا گیا ہے, اس جد و جہد کو ہم ایک طویل برس گزر جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں
آج اس کو نام دیا گیا ہے اپنی حکومت کو طالبان کی جانب سے امارت اسلامیہ افغانستان، اور یوں وہاں پر اسلامی حکومت کا نفاذ عمل میں لایا جا چکا ہے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال قائم ہو چکی ہے اور دوسری طرف ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ دنیا اس وقت کیا سوچ رہی ہے۔ چلتے چلتے ٹچ کرتے چلیں، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پریزیڈنٹ اشرف غنی جو ہیں انہوں نے کوشش کی کہ ان کو تاجکستان پناہ دے دے، پھر وہ عمان اترے۔ ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ عمان بھی ان کو پناہ دینے کے حوالے سے تذبذب کا شکار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ اشرف غنی، فارمر پریزیڈنٹ اشرف غنی جو ہیں وہ خود بھی اس وقت ہزیمت سے گزر رہے ہیں۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ وہ جاتے ہوئے اپنے ساتھ کوئی 10 گاڑیاں اور ایک بھاری رقم جو ہے وہ ساتھ لے کر گئے ہیں، اور اتنی رقم ساتھ لے کر گئے ہیں کہ مزید رقم رکھنے کی گنجائش نہیں تھی تو وہ ان کو چھوڑ کر جانی پڑی تاکہ اس رقم سے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں سیٹل ہونے کے معاملات کو طے کر سکیں۔ اس پر مزید اپڈیٹ بھی ہم لائیں گے، ہماری ٹیم کام کر رہی ہے۔ اب تک کی اپڈیٹس تھیں جو آپ تک لانی بہت ضروری تھیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پر پہنچے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔